جو ایڈوانٹیج ہم کہہ رہے ہیں کہ دس کریٹس ریسورس کنٹینشنز آن دا او ایس ٹی اینڈ ریکویسٹ contentions on the OST associated with the OST. may cause contentions کہ آپ کے پاس جو او ایس ٹی کو ایکسیس کرنے کے لیے، کیونکہ ملٹیپل پروسیسز جو ہیں وہ آپ کے پاس جو ہے کسی ایک او ایس ٹی کو ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ایکسیس کر رہے ہیں. تو اس صورت میں یہ جو کنٹینشنز ہے یا جو ایکسیس کے درمیان کے اندر کی آپ کے پاس آ رہی ہے تو وہ جنریٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ سے پرفارمنس کے اوپر جو ہے وہ آپ کا کیا ہو جائے گا، امپیکٹ پڑتا ہے، خاص کر اسٹرپنگ کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اب یہ منیمائز ہو جائے گی جب پروسیسز ایکسیس فائل لوکیشنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ اسٹرپس کے اوپر یا جو ہے وہ لوکیٹ آپ کے پاس ہو رہے ہوتے ہیں. ادروائز جو ہے وہ یہ کنٹینشن جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ انکریز آپ کے پاس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ان کا کمپیریزن. آپ کے پاس اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اسٹرپ کاؤنٹ ایک سائڈ کے اوپر ہے اور ایک آپ کے پاس رائٹ آپریشنز آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس اسٹرپ کاؤنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس 1 MB، کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو اسٹرپ پر او ایس ٹی جو آپ کے لیے فائل سائز ہے وہ 32 MB پر ہے، اور جو رائٹ آپریشنز ہے وہ بھی 32 MB، یعنی ایک وقت میں وہ 32 MB کا رائٹ آپریشن جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ جو زیادہ سے زیادہ او ایس ٹی کو یوز کرنے سے وہ پرفارمنس آپ کے پاس نہیں ہوگی، بلکہ بنیادی طور کے اوپر سپوز کر لیں آپ 1 MB کے بہت سارے یوز کر رہے ہیں، تو اگر آپ دیکھیں تو 1 MB کی پرفارمنس آپ کے پاس وہ کہاں پہ ہے، وہ ریڈ والا آپ کے پاس آپ کے آتا ہے. ٹھیک ہے. جب اسٹرپس کاؤنٹس کو زیادہ بھی کر دیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ کے پاس جو ہے وہ آپ رائٹ آپریشنس 32 MB کی آپ اسٹرپ کرتے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ دیکھیں تو کاؤنٹ اسٹرپ کاؤنٹ کو جتنا آپ کے پاس لوور سائڈ کے اوپر تھا تو ان کی پرفارمنس آپ کے پاس کیا تھی، رائٹ آپریشنز جو ہے وہ بہتر تھی. جیسے جیسے آپ اسٹرپ کاؤنٹ کو انکریز کرتے چلے جاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی پرفارمنس کے اوپر جو ہے وہ کم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جو ہے اسٹرپ کاؤنٹ کو، جو اسٹرپ کی جو پرفارمنس ہے، وہ جو اسٹرپ سائز ہے، جو سائز رائٹ آپریشنس کے سائز ہے اس کے برابر اگر آپ لیتے ہیں، یعنی 32 MB کا آپ کا جو رائٹ آپریشن کا سائز ہے وہ 32 MB ہے اور اسٹرپ سائز بھی آپ 32 MB کا لیتے ہیں، تو ان دیٹ کیس آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ بیسٹ گین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو سنگل رائٹر پرفارمنس اور لسٹر کے اندر ہے وہ آپ کے پاس 32 MB آپ کے پاس پر او ایس ٹی ہے. ٹھیک ہے. اور 32 MB جو ہے وہ ٹرانسفر آپ کے پاس سائز ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ انیبل ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف فائل سسٹم پیراللزم آپ کے پاس وہ گین نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. کہ ٹرانسفر سائز بھی 32 MB ہے، وہی ہے. ایکسیس ٹو ملٹیپل ڈسک ایٹ اوور ہیڈ وچ ہرٹس دا پرفارمنس آپ کے پاس یوزنگ مور او ایس ٹیز ڈزنٹ انکریز رائٹ پرفارمنس، یعنی پیراللزم ان لسٹر کین ناٹ بی ایکسپلائٹ. وہ ریزن آپ کو بتائی تھی کہ وہ اسٹرپ سائز جو پریویس سلائڈس کے اندر کمپیریزن کے اندر ہم نے ڈسکس کی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک آپ کے پاس جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹرپ سائز کی اور جو آپ کے پاس جو آیا آپریشن سائز ہے ان کی بیس کے اوپر جو ہے وہاں پہ کہ سنگل رائٹر ٹرانسفر ہے ورسز جو اسٹرپ سائز ہے، کہ آپریشن سائز کیا ہے اور جو اسٹرپ سائز ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس کمپیریزن کرتے ہوئے اگر سامنے دیکھیں تو آپ کے پاس ایک کیا ہے 32 MB ٹرانسفر ہے، ایک 8 MB ٹرانسفر ہے اور ایک آپ کے پاس 1 MB ٹرانسفر آپ کے پاس ہے. اب اسٹرپ سائز کو اگر آپ دیکھیں
تو جیسے جیسے آپ اسٹرپ سائز کو انکریز کرتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں آپ کے پاس پرفارمنس اب کس کی بہتر آ رہی ہے؟ یہاں پہ گرین والے کو دیکھیں تو وہ 1 MB ٹرانسفر ہے، تو 1 MB ٹرانسفر کے اندر جیسے جیسے آپ نے اسٹرپ سائز بھی انکریز کیا ہے تو وہ آپ کی جو رائٹ آپریشنز ہیں اس میں کوئی سگنیفیکنٹلی اپورڈ موومنٹ نہیں آئی. لیکن جب آپ نے بات کی ہے 32 MB 8 MB وہ ٹرانسفر کا ہے، وہ بلیو لائنز آپ کے پاس ہیں، اور جو ریڈ والی ہیں وہ 32 MB کے. تو اٹ مینس کہ جیسے جیسے آپ نے جو ٹرانسفر ہے، جو آپ کے پاس آپریشن سائز ہے، آئی او آپریشن سائز، اس کو آپ نے انکریز کیا تو آٹومیٹیکلی آپ کی اسٹیپس کو کے سائز کو انکریز کرنے سے بنیادی طور کے اوپر کیا ہوا کہ آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ نے بیٹر اچیو کرنا سٹارٹ کر دی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جب سنگل او ایس ٹی ہے 250 MB فائل سائز ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ سنگل او ایس ٹی فائل سائز میں پرفارمنس کین بی لمیٹیڈ بائی دا پروسیس ٹرانسفر سائز اور فائل سسٹم، یعنی جو اسٹرپ سائز آپ کے پاس ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایدر کین بیکم اے لمیٹنگ فیکٹر ان رائٹ پرفارمنس. وہ بنیادی طور کے اوپر جیسے ہم نے ابھی یہ کمپیریزن میں دیکھا تھا کہ آپ کے لیے ٹرانسفر سائز آپ کیا سلیکٹ کر رہے ہیں یا فائل سسٹم یا اسٹرپ سائز آپ کیا سلیکٹ کر رہے ہیں، تو ان کی بیس کے اوپر جو ہے وہ اس کا امپیکٹ آپ کے پاس جو ہے وہ پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو اس پورے میں ہے کہ جو بیسٹ پرفارمنس ہے وہ کب obtain کی جا سکتی ہے؟ ہر کیس کے اندر جب آئی او آپریشنز اور اسٹرپ سائز جو ہیں وہ سملر ہوں. یعنی آپ کے پاس سپوز کر لیں کہ اسٹرپ سائز بھی 8 MB ہے اور آئی او آپریشنز بھی 8 MB ہے، تو ان دیٹ کیس جیسے ہی وہ سملر ہوتے ہیں تو اس صورت میں آپ بیسٹ پرفارمنس جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں. 32 MB کا اگر آپ کے پاس جو ہے وہ آپریشن سائز ہے اور اسٹرپ سائز بھی آپ نے 32 MB کی لی تو ان دیٹ کیس آپ اس کی پرفارمنس جو ہے وہ بیسٹ پرفارمنس گین کر سکتے ہیں. اب جو لارجر آئی او آپریشنز ہیں اور میچنگ لسٹر سیٹنگ جو ہے وہ پرفارمنس کو امپروو کر سکتی ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ ریڈیوس کر رہی ہے جو آئی او آپریشنز کی لیٹنسی ہے اس کو بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ ریڈیوس کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جب آپ سنگل فائل سنگل شیئرڈ فائل ہے اور لسٹر اسٹرپس ہیں، ان کے اوپر آپ کے پاس کیا ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ملٹیپل پروسیسز ہیں وہ ایک ہی شیئرڈ فائل کے اوپر جو ہے وہ جو لسٹر کے اوپر فائل سسٹم کے اندر اسٹور کی ہوئی ہے تو اس کے اوپر امپیکٹ کر رہے ہیں. تو آپ کے پاس ہے کیا؟ اب شیئرڈ فائل لے آؤٹ ہے، جو لے آؤٹ ہے وہ ہم نے یہاں پہ ایک لے آؤٹ یوز کیا جہاں پہ 32 MB جو ہے وہ اسائن کیا ہوا ہے. اب پروسیس 1 اپ ٹو 32 پروسیسز ہیں جن کو بنیادی طور کے اوپر جو ہے ہر ایک کو انڈیویجولی 30 ہم نے کیا. اب لے آؤٹ 1 آپ کے پاس کیا ہے کہ کیپ ڈیٹا فرام اے پروسیس ان اے کنٹینیوس بلاکس. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دوسرا ایک میکنزم آپ کے پاس کیا ہو سکتا ہے کہ اسی کو ایک لے آؤٹ آپ کے پاس یہ ہے کہ ہم بنیادی طور کے اوپر جو 1 MB کا 1 MB کے ایک اسٹرپس جنریٹ کرتے ہیں اور ہر پروسیس جو ہے وہ بیسیکلی 32 وہ ہوگا اور پھر ریپیٹ ہوگا اور یہ پورے کا پورا چنک اسی طریقے سے ریپیٹ ہوتے ہوئے 1 MB کا وہ آپ کے پاس 32 ریپیٹیشنز آپ کے پاس آ جائیں گی. ٹھیک ہے، کہ جو اسٹرائڈز ہیں دس ڈیٹا تھرو آؤٹ دا فائل، کہ اس فائل کو دو طریقے تھے آپ کے پاس کہ آپ نے کیا کیا. پہلے والے میں آپ نے کیا کیا کہ آپ نے 32 MB کا ہی ایک چنک بنایا اور اس کو بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ ایک بلاک کی فارمیٹ کے اندر دیا اور 32 MB کا بلاک ایک پروسیس کو کیا کر دیا، ایلوکیٹ کر دیا. یا آپ نے کیا کیا، اسٹرائڈس کیا ہر ایک کو 1 MB کا پورے کے پورے فائلز کو اور ریپیٹڈلی بنیادی طور پہ آپ نے اس کو اسائن کیا
کیونکہ تھرو آؤٹ دا فائل ہے اور پھر اس کو تمام پروسیسز کو ریپیٹڈلی آپ نے کیا کیا اسائن کیا ہے. ٹھیک. اب جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا بنتا ہے کہ ایک ہمارے پاس جو لسٹر اسٹرپ پیٹرن ہے آپ کے پاس، سپوز کر لیں کہ ایک سنگل شیئرڈ فائل ہے، 32 پروسیسز ہیں پریویسلی جو ہماری دونوں سلائڈز کے اندر دیکھا ہے، اور اس میں لے آؤٹ 1 اور لے آؤٹ 2 آپ کے پاس تھا. ٹھیک ہے، 1 GB اینڈ 2 GB فائلز ہیں، تو 32 پروسیسز آپ کے پاس اگر آپ آئیں گے تو وہ، اور obviously 2 GB کے ساتھ وہ 64 آپ کے پاس ہوئے. اب یہاں پہ 1 MB اسٹرپس جو ہے یہ ریڈ والی اگر آپ دیکھیں تو 1 MB کی اسٹرپس تھی. ٹھیک ہے، لے آؤٹ 1 کے اندر. جو آپ کے پاس 32 MB کی اسٹرپس ہے لے آؤٹ 1 کے اندر آپ کے پاس وہی بلاک کے ساتھ. اور یہ پرفارمنس کا کمپیریزن ہے کہ اسٹرپس کاؤنٹ ہے اور آپ کے پاس جو رائٹ ایم بیز ہیں. اسٹرپس کاؤنٹ 32 تھا، 32 MB کا ہی ہم نے اسٹرائپ رکھا، تو چونکہ اس کا میکسیمم آپریشن سائز 32 MB کا ہی ہے، تو آپ پرفارمنس دیکھیں آپ کے پاس وہ کہاں پہ گئی ہے. اگر اسٹرپ سائز کو ہم نے کیا کر دیا، وہ 64 کر دیا، تو پرفارمنس جو ہے وہ 32 یعنی سیم سائز کی اسٹرپ، سیم سائز کا آپریشن سائز جب تھا، تو وہ وہاں پہ اس کو آپ کو کیا ملا، ایک بیسٹ پرفارمنس جو ہے وہاں پہ ملی. جو لے آؤٹ 2 تھا وہاں پہ آپ کے پاس 1 MB کی اسٹرپ تھی، اور وہ ہر ایک کو آپ نے کیا کیا، ریپیٹڈلی کیا. تو چونکہ 32 تھے تو یہاں پہ آپ کے پاس وہ 32 کے ساتھ جو ہے وہ 1 MB کی وہاں پہ تو رہی، لیکن جیسے ہی آپ نے اسٹرپس کاؤنٹ کو 64 کر دیا تو اس صورت میں اس کے جو پرفارمنس ہے وہ اس کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوا، اور وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیکریز آپ کے پاس ہوئی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جب ہم فائل لے آؤٹ اور جو لسٹر اسٹرپس پیٹرنز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ایک 1 MB اسٹرپ سائز آن لے آؤٹ 1 ریزلٹس ان دا لوئسٹ پرفارمنس ڈیو ٹو OST کنٹینشنز. اگر آپ نے یہ پریویس سلائڈس کے اندر دیکھا ہے تو وہ جو ریڈ والی لائن تھی وہ آپ کے پاس کیا تھی کہ وہ لوئسٹ پرفارمنس آپ نے لی ہے، کیونکہ وہاں پہ OST کنٹینشن آپ کے پاس جنریٹ ہوگی. ایچ OST از ایکسیسڈ بائی ایوری پروسیس، کیونکہ وہاں پہ ابھی ہم نے کیا کیا تھا، یہ والا اگر آپ دیکھیں ریڈ والا ہے جو لیفٹ میں ہے لے آؤٹ 1. اب لے آؤٹ 1 کیا ہے کہ ہم نے بیسیکلی یہ 32 MB کا بلاک تھا. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے 1 MB کی ہی اسٹرپ ہر ایک کو دی ہے تو 1 MB کی ہی اسٹرپ دینے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ ہر ایک OST جو ہے، ہر پروسیس جو ہے وہ ہر OST کو ایکسیس کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی درمیان جو ہے وہ کنٹینشن جو ہے وہ جنریٹ آپ کے پاس ہو رہی ہے، اور وہ 31.18 میگا بٹ پر سیکنڈ کے ساتھ آپ کے پاس آ رہی ہے. اب جو ہائیسٹ پرفارمنس ہوا کرتی ہے وہ ہم نے دیکھی، وہاں پہ کیا ہوا کہ جب آپ نے 32 MB اسٹرپ سائز کیا لے آؤٹ 1 کے اوپر، اور ہر OST جو ہے کیونکہ 32 MB کا اسٹرپ سائز تھا، اور ہر OST جو ہے ایکسیس بائی اونلی 1 پروسیس. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں آپ کے پاس جو ہے وہ ہائیسٹ پرفارمنس آئی، اور وہ ساتھ میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو پیٹرن تھا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ راؤنڈ اباؤٹ 1800 جو ہے Mbps آپ کے پاس آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ اس یہاں پہ آپ کو وہ ہائیسٹ پرفارمنس جو ہے اچیو ہوئی. جب آپ 1 MB کی اسٹرپ سائز لیتے ہیں تو وہ بیٹر پرفارمنس دیتی ہے لے آؤٹ 2 کے اندر، کہ ایچ OST جو ہے وہ ایکسیس بائی اونلی 1 پروسیس. however the overall performance is lower due to the increased latency in the write، کیونکہ اسمالر آئیو آپریشنز آپ کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ آپ کو کیا مل رہی ہوتی ہے، ایک
اس کی ریڈیوسڈ پرفارمنس مل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن لیئر 2 کے اندر جو ہے وہ 1 ایم بی کی اسٹرپ جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر آپ کے لیے ایک افیکٹو وے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو پرفارمنس دے رہی ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو اسکیلیبلٹی ہے، فائلز 128 ایم بی پر فائل اینڈ 32 ایم بی ٹرانسفر سائز ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں آپ کی یہ جو پروسیسز اور فائلز ہیں وہ جیسے جیسے آپ کے پاس رائٹ سائڈ کے اوپر انکریز ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جو ریڈ والی لائن ہے وہ کیا ہے، 1 ایم بی اسٹرپس کے ساتھ آ رہی ہے، اور جو بلیو والی ہے وہ 32 ایم بی کی اسٹرپس کے ساتھ آ رہی ہے. تو 32 ایم بی کی اسٹرپس جو ہیں وہ انیشلی تو بڑا فاسٹلی اپورڈ موو کرتی ہے، اور اس کے بعد اس نے اسٹیبلٹی گین کرتی ہے. 1 ایم بی کی کسی درمیان میں کچھ لوکیشنز کے اوپر وہ شاید آپ کو 32 ایم بی کی اسٹرپس کے ساتھ جو ہے وہ کو آؤٹ پرفارم کرے، لیکن جیسے جیسے آپ کا جو پروسیسز یا فائلز جو ہیں وہ انکریز ہوتی چل جائیں گی، تو وہ 1 ایم بی کی اسٹرپس جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس پرفارمنس کے اوپر جو ہے وہ امپیکٹ کرنا شروع کر دے گی، اور وہ اس کو ڈاؤن ورڈ اس کا جو ہے وہ گروتھ آپ کے پاس آ جائے گی، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو 1 ایم بی کی اسٹرپ سائز ہے وہ کچھ کنفیگریشنز کے اندر جو ہے جیسے لے آؤٹ 2 کے اندر جو ہے وہ آپ کو بیٹر پرفارمنس دے سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ آپ کی اپنی کنفیگریشن کے اوپر ہوگا کہ آپ نے سسٹم کو کن یا اپلیکیشن کے اندر کی کنفیگریشنز جو ہے وہ کس طریقے سے آپ نے رکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جب ہم یوز کرتے ہیں کہ جو اسکیلیبلٹی ہے فائلز پر پروسیس ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ اسکیلیبلٹی یا فائل پر پروسیس جو ہے وہ کیا آئے گی کہ پرفارمنس انکریزز ایز دا نمبر آف پروسیسز اور فائلز انکریزز until OST and metadata contention hinder performance improvement. کہ جب آپ کے پاس او ایس ٹی کی یا میٹا ڈیٹا کی جو کنٹینشن ہے وہ پرفارمنس کے اندر اگر نہ ہینڈل کر رہی ہو، یعنی ان کی لمٹس کے اندر ود ان اگر آپ رہیں، تو اس صورت میں جیسے جیسے آپ کے پروسیسز یا فائلز جو ہیں وہ انکریز کریں گے تو وہ آپ کے پاس پرفارمنس جو ہے وہ انکریز ہوتی چلی جائے گی. اٹ مینس کہ وہ اسکیلیبل ہے، لیکن وہ جو میٹا ڈیٹا ہے اس کے ساتھ جو ہے یا او ایس ٹی کی جو کنٹینشنز ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس او ایس ٹیز کم ہیں اور وہ میٹا ڈیٹا کے ساتھ ہیں تو وہ بنیادی طور پہ پھر وہی اوور ہیڈ آ جائے گا، تو وہ پرفارمنس کو تھوڑا سا ڈیکریز کر دے گا وہ مینیج کے پرپز کے لیے. ایٹ لارج پروسیس کاؤنٹس large number of files metadata operations may hinder overall performance due to OSS and OST contention. اب جو پیرلل آئیو آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جو آپ کے پرٹیکولر کوڈ both reads and writes a 377 GB files runs on 6000 cores. Total IO volume read and write is 850 GB. Utilizes parallel HDF5. آپ کے پاس ڈیفالٹ اسٹرپ سیٹنگز ہیں وہ کاؤنٹ 4 ہے، سائز 1 ایم بی ہے، انڈیکس آپ کے پاس ہے. تو اس میں آپ کے پاس کیا ہے 1800 سیکنڈز رن ٹائم ہے، 30 منٹس ہے آپ کے پاس. اور یہ بنیادی طور کے اوپر جو پیرلل آئیو کی اسی لسٹر سائز کے اندر کی ہم بات کر رہے ہیں. جو اس کی اسٹرپ سیٹنگ ہے کاؤنٹ -1 سائز 1 ایم ہے، اور انڈیکس آپ کے پاس اگر یہ کریں تو اس صورت میں 625 سیکنڈز رن ٹائم ہے، یعنی 10 منٹس آپ کے پاس آ جاتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ سیٹنگز آپ کے پاس جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہوا کہ 6% ڈیکریز ہے رن ٹائم کے اندر، ٹھیک ہے. آپ کی 1800 سے یہاں پہ 625 تک آپ کے پاس آ گئے، یہ آلموسٹ اس کا کیا ہوا 1/3 آپ کے پاس ہوا، ٹھیک ہے. تو آپ کی جو ڈیکریز 66% آپ نے اس کا رن ٹائم کے اندر کیا کیا ڈیکریز کر دیا، ٹھیک ہے. اب آئیو کی جو اسکیلیبلٹی ہے لسٹر کے اندر وہ آپ کے پاس کیا آ جاتی ہے کہ منیمائز
کنٹینشنز فار فائل سسٹم ریسورسز آپ کے پاس ہوا کرتی ہے، کیونکہ یہ اسکیلیبل اس وجہ سے ہے کہ یہ بنیادی طور کے اوپر کنٹینشنز کو مینیمائز کر رہی ہوتی ہے. اور پروسیس شوڈ ناٹ ایکسیس مور دین 1 or 2 OSTs. اس کی بیس کے اوپر بھی ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک پروسیس کو اس طریقے سے ارینج کریں تو ہم بنیادی طور کے اوپر اسکیلیبلٹی کو انکریز کر سکتے ہیں. ڈیکریز دا نمبر آف آئی او آپریشنس، وہ آپ کی جو لیٹنسی ہے اس کو امپروو کر رہا ہوتا ہے. اور جو انکریز دا سائز آف آئی او آپریشنز یا بینڈ وڈتھ سائز، یہ بنیادی طور کے اوپر اس کا امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو سمرائز کرتے ہیں تو سمرائز کرتے ہوئے کیا ہو کہ سیریل آئی او ہے از ناٹ اسکیلیبل لمیٹیڈ بائی سنگل پروسیس وچ پرفارمس آئی او. جو فائل پر پروسیس ہے وہ آپ کے پاس لمیٹیڈ ایٹ لارج پروسیس اور فائل کاؤنٹس بائی میٹا ڈیٹا آپریشنز ہے یا فائل سسٹم کنٹینشنز کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. جو سنگل شیئرڈ فائل ہے لمیٹیڈ ایٹ لارج پروسیس کاؤنٹس بائی فائل سسٹم کنٹینشن آپ کے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ایک کیس اسٹڈی تھی لسٹر فائل سسٹمز کی. آگے چل کر ہم کچھ اور ایریاز کو بھی ایکسپلور کریں گے.